سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کو قرار دیا گیا۔ یہ سورت ایسی سورت ہے، علماء نے اس سورت کے تقریباً 50 کے قریب نام لکھے۔ جو نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے عطا ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر آیات کے حساب سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں تلاوت کے حساب سے بڑی صورتیں اور بھی موجود ہیں، لیکن عظمت اور مقام کے حساب سے، برکت کے حساب سے اگر سورت دیکھی جائے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ سورت وہ ہے کہ جو اللہ پاک نے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ سورت عطا نہیں کی۔ یہ سورت صرف امت محمدیہ کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی مگر کچھ دیر سے پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے آپ کو پہلے بلایا مگر آپ آپ آئے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو۔ یہی مقصد یہ تھا، یہاں ادب سکھایا گیا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو مگر حکم خدا یا حکم مصطفیٰ آ گیا ہے تو تم بات سنو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورۃ الفاتحہ کے الفاظ سکھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی سورت اتنی برکت والی سورت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جو سورۃ الفاتحہ کی عظمت دیکھی اسے بیان کیا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، ان کی فضیلت بھی سنتے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے
لیکن ان کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام میں یہ صحابی رسول جن کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ بھی بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا یا امیر المومنین، ان کی عمر چھوٹی ہے، ہم بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، لیکن آپ ان کو ہمارے بیچ میں بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے یارو، یہ مقام اور یہ مرتبہ جو عبداللہ بن عباس کو ملا ہے، یہ میں نے نہیں دیا، بلکہ یہ مرتبہ ان کو اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ 14-15 سال کی عمر میں اتنا مقام مل گیا، اتنا مرتبہ مل گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ مقام اور مرتبہ ان کو قرآن پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ اب قرآن پاک کی وجہ سے کیوں ملا اور کیسے مل گیا؟ یہ بھی بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آقا علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، انہیں وہاں پر پانی کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے پانی لیا اور قریب جا کے رکھ دیا اور واپس لوٹ آئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنے قریب بعد میں پانی دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارغ ہو کر واپس آئے اور پوچھا یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت چھوٹے تھے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی میں نے رکھا۔ توجہ کرنا، ایمان تازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کسی نے کہا تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے نہیں کہا۔ کہا کہ آپ کو کسی نے حکم دیا تھا کہ پانی رکھاؤ؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے کسی نے حکم بھی نہیں کیا۔ فرمایا پھر کیوں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں بات آئی کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ استنجا جو ہے وہ ڈیلے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آپ کو پانی کی ضرورت تھی، میں اس لیے رکھایا۔ آقا علیہ السلام نے توجہ کرنا یوں کس طرح ہاتھ کھولے، نبی علیہ السلام نے دونوں بازو کھولے اور کھول کر کہا عبداللہ میرے قریب آؤ۔ اب یہ بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میں عبداللہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ میرے اس عبداللہ کو، اس چھوٹے سے بچے کو، چچا زاد بھائی کو اللہم علمہ الکتاب سینے کے ساتھ جو لگایا ہوا ہے، زور سے دبایا ہوا ہے، حضرت عبداللہ سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا موقع ہوگا، وہ کیسے لمحات ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آج بھی 70,000 فرشتہ روزانہ درود پاک کی پنکھیاں لے کے آتا ہے، صبح سے شام تک درود پاک پڑھ کے 70,000 فرشتہ جاتا ہے۔ اس وقت میرے پیغمبر پر انوارات کا عالم کیا ہوگا، میرے پیغمبر پر اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکات کا اور انوارات کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ پھر یہ بھی وہ عبداللہ تھے جن کی عمر 14 یا 15 سال تھی، مگر انہیں امام قاری کہا جاتا تھا، قاری کا امام کہا جاتا تھا۔ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ اور یہی حضرت عبداللہ، سبحان اللہ، یہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آئے، یہ میں نے ان کی عظمت تمہید کے طور پر آپ کو سنائی۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی ایک حدیث لے کے آئے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جبرائیل
نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان و علی بھی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا حلقہ بنا ہوا ہے۔ اچانک ہمارے بیٹھے بیٹھے اس طرح کی آواز آئی جیسے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، آقا علیہ السلام نے بھی نظر نبوت آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ دروازہ کھلنے کی آواز آسمان سے آئے گی۔ جبرائیل امین پاس بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین نے فوراً بتایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پہ ایک دروازہ تھا جو کبھی کھلا نہیں، آج پہلے دن وہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو پہلے کبھی زمین پہ آیا نہیں۔ پھر تیسری بار ارشاد فرمائی، جبرائیل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے 7 وہ آیات نازل فرمائی ہیں جو آج تک کسی امت کو کسی نبی کو دی نہیں۔ وہ آیات زمین کی طرف پر نازل کی گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام میں وہ کون سی آیات آئی جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ آیات آسمان سے نازل ہوئی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی۔ قرآن پاک شروع ہوتا ہے، قرآن پاک کے شروع میں مقدمے کے طور پر اس سورت کو رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک میں پہلا پارہ شروع ہوتا ہے، اس پہلے پارے الف لام میم سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ مقدمے کے طور پر آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقدمہ جسے سمجھ آ جائے نا، کتاب کا مقدمہ جسے سمجھ آ جائے اسے پوری کتاب سمجھ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ ایسی آیات نازل فرمائی ہے جو سورۃ الفاتحہ سمجھ گیا وہ پورا قرآن سمجھ جائے گا۔ اتنی عظیم سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب فرمائی۔ اور ایک اور مزے کی بات، سبحان اللہ، فرشتے جو ہے اللہ نے ان کو قرآن کی تلاوت نہیں دی، فرشتوں کو قرآن کی تلاوت نہیں دی، فرشتے تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت اگر دی ہے تو اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو نہیں دی، فرشتوں کو ایک چیز دی ہے، وہ کیا دیا ہے؟ فرمایا جب میری امت کے لوگ قرآن پڑھ لیں اور میرے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ ان کا قرآن سنو۔ سبحان اللہ، بعض جگہوں پہ ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے صحابی نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پاس میں بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ جب قرآن پاک کی آواز ان کی اپنی آواز اونچی ہوتی تو گھوڑا چلنے لگتا، پھر وہ اپنی آواز آہستہ کر لیتے کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا بچہ پاس لیٹا ہے کہ نقصان نہ ہو، آواز آہستہ کر لیتے۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے لہر میں پڑھنا۔ سبحان اللہ، ایک قرآن پڑھنا رسمی طور پہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے جی، سورۃ یاسین پڑھی روز پڑھی ہے جی، سورۃ یاسین روز پڑھی، سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، سورۃ الملک عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، سورۃ النبا عصر کے بعد پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، ایسی سورۃ یاسین بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہے پڑھنا، ایک ہے لہر میں پڑھنا۔ سبحان اللہ، لذت کے ساتھ پڑھنا، وہ پڑھنا اور ہوتا ہے جہاں تار مل جائے، جہاں دل آنسو رو رہا ہو، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو، ایک اللہ کی طرف توجہ لگ جائے، ایک لگن ہو، ایک تعلق سے قرآن پڑھا جائے۔ صحابہ رسول جب قرآن پڑھتے پھر قرآن اچھا آواز فرماتے ہیں اپنی آواز ایسا کر لے، لیکن جیسے ہی نماز تہجد مکمل کی تو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ ایسے نظر جاتی ہے تو چلے، تو ان کی نظر ایسے اوپر اٹھی
تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک نور ہے جو یوں جا رہا، ان اس کو دیکھنے لگے۔ اب نور جا رہا ہے، بادلوں کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا، انہوں نے دیکھا۔ صبح فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور آقا علیہ السلام کو بعد میں بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ایسے ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو سنا، حالانکہ جبرائیل امین نے بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات سن کر تحفظ کرا کر کہا، ہاں میرے غلام، تیرے آنے سے پہلے مجھے جبرائیل نے سب بتا دیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے، اخلاق یہ ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ اگلے بندے کی بات سنو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ اگر بات کا پتہ بھی ہوتا تو آقا علیہ السلام پھر بھی اس کی بات سنتے تھے۔ آج کوئی ہمیں بات بتائے، ہم بات سنتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں، مجھے پتا ہے، میں وہی سے آیا ہوں۔ ارے اگلے کی بات کو سن لو، اس کی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ بڑا بھی بات کا کہا ہے، وہ چھوٹے کو تمیز نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات سن لے، اس کی بات منہ کے اندر ہی ہے، وہی اس کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ سن لو، کوئی واقعہ سنائے نا، واقعہ کسی کو واقعہ سنائے، آگے سے خود سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ خاموشی سے سن لو، اگلے کے سامنے خاموش ہو جاؤ، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، وہ یہ بھی سمجھے کہ اسے پتہ ہی نہیں، مجھے ہی سب کچھ پتا ہے، میرے پاس علم ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اخلاق۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے سب بتا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا اگلا جملہ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اے میرے رضاکار و عبدار تابعدار، اگر تو نماز فجر تک قرآن پڑھتا رہتا، روشنی تک اور قرآن پڑھتا رہتا، وہ جو نور دیکھ رہا تھا وہ نور تھا، اصل میں رب کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے۔ اگر تو تھوڑا سا اور قرآن کی تلاوت کو لمبا کر دیتا، پورا مدینہ ان فرشتوں کو آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھ لیتا۔ فرشتوں کو تلاوت قرآن نہیں دی، اگر فرشتے قرآن سننے زمین پہ اترتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اس امت کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، نبی علیہ السلام نے، اور ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یعنی پہلی تورات، زبور، انجیل کی گزر گئی، ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو فاتحہ کے برابر میں آئے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو تورات، زبور، انجیل سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کے اترنے والا قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ آقا علیہ السلام پہ اتری، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سورت یاد کروائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ان کو سفر پہ روانہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک صحابہ کرام سفر پہ روانہ ہوئے، تبلیغ کے لیے روانہ کیے نبی علیہ السلام نے، اور صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے نکل گئے۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں تبلیغ کے لیے جانا، اسلام کے لیے گھروں سے جانا، بچوں کو چھوڑ کے جانا، بیوی کو چھوڑ کے جانا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے اتنے بڑے مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں باقی صحابہ کہاں گئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں باقی صحابہ کرام صرف 10,000 کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ باقی اللہ کا دین لے کے، محمد مصطفیٰ کا فرمان لے کے پورے عالم میں پھیل گئے۔ نبی علیہ السلام کا اسلام لے کر کے آ گئے۔ ارے ہمارے پاکستان پشاور کے اندر اصحاب بابا کے نام سے جگہ مشہور ہے، وہاں چلے جاؤ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ مصر کے اندر چلے جاؤ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، شام کے اندر چلے جاؤ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، لبنان کے اندر چلے
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جانے لگے تو صحابہ کرام ہمارے ساتھ ہے، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کا امیر مقرر کر دیا، سب کا امیر بنا دیا۔ اور جب ہم سفر پہ روانہ ہوئے، کچھ سفر ہم نے طے کر لیا، تھک گئے، آگے ایک بستی تھی، ہم نے بستی والوں سے کہا ہمیں کچھ سہولیات دے دو، ہم مسافر ہیں، کچھ رکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، ہماری طرف سے کوئی میزبانی نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی مہمان نہیں مانتے، انکار کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، فرمایا کہ میرے لوگوں سے کہا چلو یہاں پہ پڑاؤ ڈالو، یہاں رک جاتے پھر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اس علاقے اس بستی کا جو سردار تھا اسے بچھو نے کاٹ رکھا تھا، اور وہاں پہ جگہ جگہ سے یتیم آ رہے تھے، اس کا علاج کر رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا یہ کافرے والے وہاں خیمہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسافر ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس کوئی حکیم موجود ہو یا کوئی دم والا موجود ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا مسافروں تمہارے اندر کوئی حکیم موجود ہو تو ہمیں بتا دو، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ رکھا ہے، وہ موت کی کشمکش کے اندر ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اگر تمہارے پاس کوئی حکیم ہے تو دوائی دے دو، اگر کوئی ایسا کلام ہے تو اسے دم کر دو تاکہ اس کی بیماری جاتی رہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مانا نہیں کہ تم ہمارے مہمان ہو، ہمیں بھی غصہ تھا، ہم نے کہا جاؤ ہمارے پاس ایسا کلام تو ہے، ہم دم کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نے کرنا نہیں، مگر میں نے دم کرنا نہیں ہے۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، کہانی نہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہا میں نہیں کروں گا، تم نے ہمیں عزت نہیں دی، ہم مسافر تھے، تم نے ہمیں کوئی سہولت نہیں دی۔ انہوں نے منتیں کی تو انہوں نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہو ہمارے پاس ایک ایسا کلام ہے تو اس کے لیے میں کچھ دوں گا، اس کے عوض مجھے کچھ دو گے پھر میں کام کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے۔ کتنی؟ چلو بکرا لینے لگے، میں تم کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کتنی بکریاں دیں گے؟ 30 بکریاں دیں گے۔ صحابی رسول سبحان اللہ کہا ٹھیک ہے لاؤ مریض، اس سردار کو اٹھا کے لائے۔ انہوں نے سبحان اللہ ایمان تازہ ہوگا، انہوں نے وہاں پر سورۃ الفاتحہ پڑھی جو آقا علیہ السلام نے انہیں یاد کروائی تھی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اسے دم دیا، بچھو کا جو زہر تھا ختم ہو گیا، سردار کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ اب 30 بکریاں آ گئی، اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ مسافر ہے انہیں ذبح کرو، کھاتے ہیں جب تک سفر سے واپس نہیں آئیں گے تو ذبح کرتے کرتے اپنا کام بھی پورا کرو۔ لیکن بیچ میں صحابہ کرام تقویٰ دیکھیں، سبحان اللہ تقویٰ دیکھیں، کہا یار بکریاں لے تو لی ہیں، اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا کیا ہم نے؟ اس وقت تک ہم اسے نہیں کھائیں گے جب تک اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمائے گا، نہیں کھائیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، فاتحہ کاٹیں گے، لیکن ان 30 بکریوں سے ایک بکری بھی نہیں کھائیں گے۔ تو واپس آئے، سفر سے جب واپس آئے صحابہ کرام سب ساتھ ہیں، بکریوں کا ریوڑ ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، انہیں چلا رہے ہیں، واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سارا واقعہ سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے اتنی برکات رکھی ہے؟ فرمایا ابو سعید خدری تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ان بکریوں میں مجھ محمد کا حصہ بھی رکھ لینا۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ایک بات ضروری کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، بعض لوگوں نے اس دم کو یہ کاروبار بنا لیا اس حدیث کی وجہ سے کہ جی انہوں نے لیا تھا، ارے وہ لیا تھا مگر دم کس کو کیا تھا؟ کافر کس کو کیا تھا؟ کافر کو دم کیا تھا، یہ مال غنیمت تھا، یہ کیا تھا؟ یہ مال غنیمت تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی نوش فرمایا، صحابہ میں بھی تقسیم فرمایا۔ اگر یہ صرف ایک دم والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا حق ہوتا تو پھر اللہ کے نبی بھی نہ کھاتے، باقی کسی صحابی کو بھی نہ دیتے۔
کیوں وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، یہ مال غنیمت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہے، یہاں سے یہ کہنا، ٹوکر لگا دینا، لینے لگا دینا، جنات کے لیے گوشت بٹورنا کہ ہمارے جنات کھانا کھاتے ہیں، ہمارے جنات گوشت کھاتے ہیں، وہ بڑا گوشت کھاتے ہیں، چھوٹا کھاتے ہیں، سب کہانیاں ہیں۔ ارے انسانوں کو بھی اللہ کھلاتا ہے، جنات کو بھی اللہ کھلاتا ہے، کوئی جنات کو کھانا نہیں کھلا رہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس حدیث کا حوالہ لے کے لوگوں کو گمراہ کرنا، پیسہ بٹورنا، تو یہ سب غلط ہے۔ ہاں دم کر سکتے ہیں، سنت ہے، دم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، گناہ نہیں ہے، سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا، اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ دم کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے کوڑی کو نہ رکھو، کسی کو دسنا نہیں، بتاؤ اس کو کہ سورۃ فاتحہ پڑھو، سورۃ الکوثر پڑھو، جو بھی دم ہے اسلام نے ہمیں جہاں بتایا، ایام شفا اسے بتا دو۔ سبحان اللہ، تو دم کرنا بھی سنت ہے، آگے بتانا بھی سنت ہے، اور سورۃ الفاتحہ سبحان اللہ یہ آیات شفا ہے۔ فرمایا جو مریض پڑھ کر اس کا پانی پینا شروع کر دے، اللہ پاک جس مرض کی وجہ سے اس آیت کو، ان آیات 7 آیات کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔